دیکھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اکثر لوگ 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی کرتے تھے، اور جو بھائی قرآن مقدس پڑھنا جانتے تھے قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے تھے، ورنہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کا نظر یہ تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ بندے کو عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کے ساتھ لوگ جھوٹ، چغل خوری، غیبت، بدنگاہی سے بھی بچ رہے تھے۔ مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا اب جب ہم عشاء کی نماز میں آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ 40% لوگ مسجد سے دور ہیں۔ جب فجر ہوئی، کیا دیکھتے ہیں کہ اب صرف 20% لوگ مسجد میں نظر آ رہے ہیں۔ اب عید کی نماز ہوئی، عید کی نماز کے بعد اکثر نوجوان ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کون سی فلم عید کے دن ریلیز ہو رہی ہے۔ وہ اپنی یہ سوچ بناتے ہیں کہ عید کے دن فلم دیکھنا ہے، یعنی اچھی فلم مجھ کو دیکھنی ہے۔ اب جب ظہر آتا ہے عید کے دن والا، کیا دیکھتے ہیں وہی 15، 20، 25 نمازی جو رمضان میں ہر نماز میں 150، 200 آدمی، اب 20، 25 آدمی نظر آ رہے ہیں۔ کیا صرف رمضان میں ہی نماز فرض تھی؟ کیا صرف نماز رمضان میں ہی قرآن کی تلاوت تھی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح اور دنوں میں اور رمضان میں نماز فرض تھی، اسی طرح اور دنوں میں بھی نماز فرض ہے۔ گناہ سے رکنا، حرام کاموں سے بچنا رمضان کے علاوہ بھی بندے پر فرض ہے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں آج جب ظہر کی نماز پڑھی، مسجد خالی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اور عید کے دن بندہ فلموں کی طرف دوڑتا ہے، اللہ اکبر! بلکہ یہاں قرآن مقدس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں بیکار کی باتیں، فضول باتیں۔ یعنی لہو الحدیث کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد گانا سننا، فلم دیکھنا، بیہودہ باتیں مراد ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قوم میں دھسنا بھی ہے اور صورتوں کا بگڑنا بھی ہے، آسمان سے پتھروں کا برسنا بھی ہے، ایک مسلمان کھڑا ہوا اور بادب عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے اور فلموں کی کثرت ہوگی اور شراب کھلا بکے گی تو اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گانا سننے کا عادی ہوتا ہے، جو فلم دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اور گانے میں اس کا دل لگتا ہے تو اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر کے انڈیلا جائے گا۔ اللہ اکبر! گانا سننے اور فلم دیکھنے کی کتنی بڑی مذمت احادیث سے ہم کو ملتی ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان عید کے دن نئی فلم کے چکر میں رہتا ہے۔ ارے عید کا دن تو وہ دن تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں آتا اور یہ بارگاہ میں آ کر کے ہاتھ اٹھاتا اور دعا مانگتا، اے مولا جو رمضان میں قرآن کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تسبیح و تحلیل کی شکل میں جو عبادت کی تھی، اے مولا تو میری عبادت کو قبول فرما۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، مگر دعا نہ کی بلکہ بیکار کی باتوں میں پڑ گیا۔ اللہ فرماتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اپنی زندگی کو ایک فلموں میں لگا لیں، گانوں میں لگا لیں، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک بات سننا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو گانا سنتے ہیں تو گانا سننے سے ہمارا دل سکون پا جاتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ایک بات سننا کہ گانا سننے سے دل کو سکون یا دل کو راحت
نہیں ملتی، بلکہ ان دلوں کو سکون اور ان دل کو راحت، ان دلوں کو زینت ملتی ہے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل صاف، ذہن صاف، فکر صاف ہوتی ہے، تو انہیں تو اللہ کا ذکر سننے سے راحت ملتی ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر کیسی ہے؟ یہ فکر اور یہ سوچ اس آدمی کی ہے جس کو کھجلی ہو جائے کہ مجھ کو گانا سننے سے کچھ سکون مل جاتا ہے، گانا سننے سے مجھے آرام مل جاتا ہے، یعنی اچھا لگتا ہے۔ یہ فکر، یہ سوچ اس آدمی کی ہے جسے کھجلی ہو گئی ہو۔ یہ سوچ، کیونکہ جب کھجلی والے انسان کھجاتا ہے، جتنا کھجاتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، جتنا زیادہ کھجاتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، مگر جب کھجانا بند کر دیتا ہے تو اس کو جو کھجانا بند کر دیا اس نے، اب وہی کھجایا ہوا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی گانا سننے والا، ایسی فلم دیکھنے والا، ایسے ہی عیاشی کرنے والا ہے، جب تک کرتا ہے اس کا دل ایسا لگتا ہے مجھ کو دل کو آرام ہے، دل کو سکون ہے، مگر ہمیشہ کا وہ عذاب مول لے لیا کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے ان باتوں سے رکے۔ اب سکندر فلم آ رہی ہے، انسان اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے، یار وہ سکندر نہیں، سکندر کا معنی آتا ہے خوش نصیب، اچھا نصیب والا، سکندر نہیں۔ وہ تو ممبئی میں جو یہ فلم بناتے ہیں، یہ سکندر کیسے ہو جائیں گے؟ سکندر کا معنی خوش نصیب، اچھا آدمی جس کا نصیبہ بہتر ہو، یہ سکندر نہیں، بلکہ یہ پیسوں پہ کام کرنے والے بندر ہیں۔ اور بندر کا تماشا گلی میں ہو، کوچے میں ہو، میدان میں ہو، یا کسی کمرے میں ہو، یا کسی میرج ہال میں ہو، اس کو کبھی انجینئر، ڈاکٹر اور پروفیسر، بلڈر، پڑھا لکھنا نہیں دیکھنے جاتا ہے، اس کو بیکار آدمی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جس سکندر کے چکر میں لگا ہوا ہے وہ سکندر نہیں، تیرا تو نصیب جاگے گا اللہ کی عبادت کرنے سے۔ تجھے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔